السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن آئیے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں اس سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو تم میری رحمت سے نا امید مت ہو جانا، اس لیے کہ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سینکڑوں دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے بڑی ہے، کبھی میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ دیکھیے ہر طرف ذکر چل رہا ہے عائشہ کی موت کو لے کر کہ اس نے ساورمتی ندی میں کود کر اپنی جان دے دی، اور عارف خان نام کا وحشی درندہ جس نے کہا تھا کہ اگر تم مرنے جا رہی ہو تو تم کیا کرنا، مرنے سے پہلے اپنا ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دینا۔ وہ ظالم کتنا سخت دل ہوگا، کتنا پتھر دل ہوگا، اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے چند باتوں پر گفتگو کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، عائشہ کی ریکارڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے اپنے باپ کو فون کرتی ہے اور اپنے باپ سے ذکر کرتی، کہتی ہے باپ اب مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کتنی مجبور ہو چکی ہوگی، کتنی زیادہ وہ ظلم سہ کر کے اور اتیاچار سہ کر کے اس کے جو حواس ہیں باختہ ہو چکے ہوں گے، اس لیے وہ اب کہہ رہی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور مجھے اب جانا ہی جانا ہے۔ باپ قرآن کی قسم دیتا ہے اور یہاں تک کہتا ہے، کیونکہ پڑھا لکھا تھا، وہ کہتا ہے تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ اتنا مبارک اور اتنا مقدس نام تجھے دیا گیا ہے، تو لہٰذا تو ایسا مت کرنا۔ لیکن وہ بار بار کہتی ہے نہیں مجھے کرنا ہے کرنا ہے۔ بہرحال یہ ہوا کہ آخر میں وہ بچی اپنی زندگی کی جنگ ہار جاتی ہے اور ساورمتی میں کود جاتی ہے۔ حالانکہ اس نے بعد میں کہا تھا کہ میں نہیں مروں گی، ٹھیک ہے میں آ رہی، میں تیرے بھائی کو بھیج رہا ہوں تو آ کر ان کے ساتھ چلی آنا، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی نے ہمت ہاری اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ بہرحال یہ اس کا بہت ہی غلط کام تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک چیز اب میں دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے جب کبھی آپ اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے تمہاری شادی ایک انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ طے کر دیا ہے، اگر وہ جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا ایک گالی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے مت گوا دینا، اگر گواؤ گے تو یہ جہالت ہوگی۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں میرے بھائی، اپنی بچیوں کو یہ سبق اور درس دے کر ضرور بھیج دیا کریں تاکہ وہ ظلم نہ سہے۔ دیکھیے ہم ایک چیز پر اور گفتگو کر لیں کہ ماں باپ کی بھی ایک غلطی ہوتی ہے، جانتے ہیں اس پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے سوچا کہ اس پر گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ ماں باپ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جس لیول کے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے لیول کے ہی آدمیوں میں تلاش کیا کریں۔ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عام انسان بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اچھے سے اچھے گھر میں، مالدار گھر میں، پیسے والے گھر میں، اور یہاں تک کہ جو رسوخ دار ہوتے ہیں ان کے گھروں میں کر دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، آپ غریب ہیں، آپ کی بیٹی غریب گھر میں پلی ہے اور وہ اچانک سے کسی بڑے گھر میں جائے گی تو ظاہر بات ہے وہاں کا ماحول نہیں سمجھ پائے گی، وہاں کے ماحول میں اور آپ کے ماحول میں کافی ڈفرینس ہوگا، تو اس سے غلطیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کو مارا پیٹا جائے گا، اس کے ساتھ میں ظلم زیادتی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان کا منہ کبھی نہیں بھر پائیں گے، یہاں تک کہ وہ آدمی قبر میں چلا جائے گا مگر آپ اس کا منہ کبھی نہیں بھر پائیں گے، کیونکہ وہ بڑے گھر کا ہے اور آپ چھوٹے گھر کے ہیں، تو لہٰذا آپ کی جو حیثیت ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے۔ کبھی بھی اپنی بچیوں کو کسی بڑے گھر میں مت دیا کرو، بلکہ اپنی حیثیت کے آدمی کو دیا کرو۔ اس سے ایک اور سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ مالدار گھر میں اپنی بچی کو دیتے ہیں تو کبھی آپ جو ہے منہ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ، اور اگر آپ اپنے لیول کے آدمی کو دیں گے نا تو آپ اس سے بالکل سینہ بسینہ کھڑے ہو کر کے جواب ترکی بترکی لے سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کیوں کر رہے ہو۔ اور ایک اور بہت اہم ترین چیز ہے جس کو ہم لوگ مس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میرے بھائی آج سوسائڈ کرنے کے پیچھے ہم نے جہیز کا نام تو لے دیا، ٹھیک ہے جہیز بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ کرائم پیٹرول جیسے ایپیسوڈز آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے ایپیسوڈ اور بہت سارے سیریل آ رہے ہیں جن میں بار بار سوسائڈ کر کے لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ تو صرف نقلی طور پر کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، مگر اس کا گہرا اثر ہماری بچیوں کے اور ہمارے بچوں کے ذہن میں رہ جاتا ہے، اور جب کبھی ان کو ایسا لگتا ہے تو ان کو وہ فلموں کے سین یاد آتے ہیں، بالی ووڈ کی موویز، ہالی ووڈ کی موویز کے سین یاد آتے ہیں، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں، سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو
کہ آپ ہمیشہ ہر چیز میں یورپ کو فالو کرتے ہو، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ سب سے زیادہ نفسیاتی مریض اور سب سے زیادہ گھریلو جھگڑے اگر ہو رہے ہیں کہیں پر تو وہ مغرب میں ہی ہو رہے ہیں، اور آپ ان کو فالو کر رہے ہیں جو اپنا خود علاج نہ کر سکے۔ ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ہم سے بڑا مریض کون ہوگا؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو سیریل سے، ٹی وی سے، ان تمام چیزوں سے دور کر دیں، ورنہ آپ کے بچے ان سیریلوں کو دیکھ کر جو کہ نقلی ہوتے ہیں لیکن آپ کے بچوں پر اصلی فرق پڑتا ہے اور آپ کے بچے سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور رہی بات جہیز کی، تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، جو آدمی اگر اپنے منہ سے جہیز مانگے تو اس کو کبھی بھی اپنی لڑکی مت دینا، اس لیے کہ آج وہ مانگ رہا ہے، آج آپ اس کا منہ بھر دو گے، کل کو پھر سے وہ کچھ مانگے گا، اس کے بعد آنے والے دنوں پھر وہ اور کچھ مانگے گا، ایسے اس کا پیٹ جو ہے کبھی نہیں بھرے گا اور وہ آپ کی لڑکی کو ستائے گا، پریشان کرے گا۔ لہٰذا ایسے بھیک منگے، ننگے اور نامردوں کو اپنی بچیاں بالکل بھی نہ دیں جو منہ سے جہیز مانگتا ہے یا پیسے مانگتا ہے۔ ہاں، آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ اپنی بچی کو دے سکتے ہیں، لیکن منہ سے مانگنے والوں کو اپنی بیٹی کبھی بھی نہ دیں۔ دیکھیے، جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس پر محمد ابراہیم سجاد تیمی صاحب نے ایک بہت ہی بہترین اشعار لکھے ہیں، فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ناسور بن گئی ہے لعنت جہیز کی، سنت ٹھہر گئی ہے بدعت جہیز کی، رسم ہنود ہے یہ سب جانتے ہیں پر لالچ نے میٹ ڈالی حرمت جہیز کی، معصوم عائشہ کا اتنا قصور تھا گھر سے نہ لا سکی تھی دولت جہیز کی، دکھ جھیلتی رہی وہ بیٹی غریب کی، آخر میں سہ نہ پائی کلفت جہیز کی، سابرمتی کی لہروں میں وہ سما گئی، آہ دیکھ لے زمانہ دہشت جہیز کی، ایک عائشہ نہیں رے لاکھوں میں لڑکیاں ہر روز مرتی ہیں وحشت جہیز کی، خاموش مت رہو تم سجاد کچھ کرو جا کر بتاؤ سب کو حرمت جہیز کی۔ ہمارے علماء و مشائخ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹیجوں سے یہ پیغام دیں کہ جہیز لینا بند کر، ہزاروں لڑکیاں جلا دی جاتی ہیں یا پھر ان کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے یا پھر وہ اپنے رشتے توڑ کر کے اپنے گھروں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اسلام نے ایسا کوئی قاعدہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مرد وحشی مل گیا تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے جہاں تک برداشت کریں، اگر برداشت نہیں ہوتا تو آپ اپنے باپ کے گھر آ جائیں، آپ کے والد کا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام نے اسی وجہ سے دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر شوہر اس لائق نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ فوراً کیا کریں، اللہ نے آپ کو بھی جیسے مرد کو طلاق کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے عورت کو خلا کا حکم دیا ہے کہ وہ قاضی شہر کے پاس جا کر کے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اور پھر قاضی شہر اس کو بلائے گا، بلانے کے بعد اس سے کہے گا کہ وہ اس کو طلاق دے ورنہ اپنے ظلم اور زیادتی سے باز آئے۔ اگر وہ اپنی ظلم زیادتی سے واپس آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا ہے تو قاضی زبردستی دباؤ ڈال کر اس سے 3 طلاق دلوائے گا یا 1 طلاق دلوائے گا، اور وہ لڑکی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اس طریقے سے وہ اس کے ظلم سے آزاد ہو جائے گی۔ تمام چیزیں آگے پہنچائیں لوگوں کو تاکہ ہماری بیٹیاں سوسائڈ کرنے سے محفوظ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔